The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. آپریشن کا منصوبہ یہ تھا کہ 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز اور 2 چینوک ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا جائے گا۔ 24 نیوی سیلز کمانڈوز بشمول 6 سیل ٹیم کے اہلکار حصہ لیں گے۔ مشن کا وقت 40 منٹ کا رکھا گیا تھا اور ہدف کو زندہ پکڑنا ترجیح ہوگی، لیکن مسامت کی صورت میں گولی مار دی جائے گی اور 12:30 بجے اسامہ بن لادن مارا گیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ لاش کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اسامہ بن لادن کی باڈی کو 24 گھنٹوں کے اندر ہی سمندر میں پھینک دیا۔ لیکن رک جائے، یہاں پر ایک ٹوسٹ ہے۔ ایرانی انٹیلیجنس کے مطابق یہ کہانی سراسر جھوٹی ہے۔ ان کے مطابق اسامہ بن لادن تو گردوں کی بیماری کی وجہ سے 2006 میں ہی چل بسے تھے۔ یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ 2 مئی 2011 رات کے 12 بجے اچانک ایبٹ آباد کی فضا میں ہیلی کاپٹرز کی آوازیں گونجنے لگی۔ یہ کوئی عام ہیلی کاپٹرز نہیں تھے، بلکہ امریکن نیوی سیل کے اسپیشل بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تھے، جنہیں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس کیا گیا تھا تاکہ پاکستانی ریڈار انہیں ڈیٹیکٹ نہ کر پائے۔ یہ ہیلی کاپٹرز ایبٹ آباد کے ایک بڑے کمپاؤنڈ کے اوپر پہنچے جو کافی عرصے سے امریکن انٹیلیجنس کے نشانے پر تھا۔ ہیلی کاپٹرز میں سوار نیوی سیل کمانڈوز کو حکم مل چکا تھا کسی بھی قیمت پر ہدف کو ختم کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو اسامہ بن لادن کو زندہ پکڑنا ہے، لیکن اگر خطرہ محسوس ہو تو گولی مار دینی ہے۔ رات 12:30 بجے ایک ہیلی کاپٹر کمپاؤنڈ کے دیوار کے نزدیک آیا اور کمانڈوز نے رسیوں کے ذریعے اندر چھلانگ لگا دی۔ لیکن جیسے ہی ایک ہیلی کاپٹر کمپاؤنڈ کے اندر داخل ہونے لگا، اچانک وہ تکنیکی خرابی کے باعث زمین پر گر گیا۔ یہ ایک بہت بڑی گڑبڑ تھی، کیونکہ اگر پاکستانی فوج جھاگ جاتی تو یہ مشن ناکام ہو سکتا تھا۔ اب مشن کو پورا کرنے کے لیے کمانڈوز کے پاس صرف 40 منٹ تھے۔ ایک لمحہ امپورٹنٹ تھا۔ جیسے ہی کمانڈوز اندر پہنچے، انہوں نے 2 گارڈز کو گولی مار دی۔ پھر وہ ایک عجیب سے کمرے کی طرف بڑھے جہاں انٹیلیجنس کے مطابق اسامہ بن لادن موجود تھا۔ کمرے کے باہر پہنچ کر ایک کمانڈو نے دروازے کو زور سے دھکا دے کر کھولا۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن ایک سایہ نظر آیا۔ رک جاؤ، ہاتھ اوپر کرو، کمانڈوز نے ایسا کہا، لیکن اسامہ بن لادن نے مزاحمت کی کوشش کی۔ اسی پل ایک نیوی سیل کے سولجر نے اپنی M4 کاربن رائفل اٹھائی اور 2 گولیاں چلائی، ایک سر میں اور ایک سینے میں۔ اسامہ بن لادن زمین پر گر چکا تھا۔ کمانڈوز نے فوری طور پر لاش کی شناخت کی اور ایک سیکرٹ کوڈ ورڈ ریڈیو پر بھیجا، "انیمی کل ان ایکشن"، یعنی اسامہ بن لادن مارا گیا۔ یہ سن کر وائٹ ہاؤس میں بیٹھے صدر اوباما اور ان کی ٹیم نے سکھ کا سانس لیا، جن کا جینا اسامہ بن لادن نے کئی سالوں سے حرام کیا تھا، اور اسامہ بن لادن کی باڈی کو 24 گھنٹوں کے اندر ہی سمندر میں پھینک دیا۔ لیکن رک جائے، یہاں پر ایک ٹوسٹ ہے۔ ایرانی انٹیلیجنس کے مطابق یہ کہانی سراسر جھوٹی ہے۔ ان کے مطابق اسامہ بن لادن تو گردوں کی بیماری کی وجہ سے 2006 میں ہی چل بسے تھے۔ یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اور کیا سچ میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کو مارا تھا، اور کیا وجہ تھی کہ اسامہ بن لادن اور امریکہ ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے تھے؟ کیا سچ میں امریکہ سعودی عرب پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور آخر کیسے پہنچا امریکہ اسامہ بن لادن تک؟ آئیے ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسامہ بن لادن اور امریکہ ایک دوسرے سے کیوں اتنا نفرت کرتے تھے؟ اس کے لیے ہمیں اسامہ بن لادن کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے۔ اسامہ بن لادن 1957 میں سعودی عرب کے ایک شہر ریاض میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان کنسٹرکشن بزنس میں تھا، اور ان کے والد محمد بن لادن سعودی عرب کے امیر ترین اور با اثر افراد میں شامل تھے۔ وہ بہت ہی مذہبی انسان تھے۔ وہ اکثر مذہبی لوگوں کے لیے اپنے گھر میں دعوتیں بھی دیتے تھے، اور یہاں پر اسامہ بن لادن نے کچھ کٹر سوچ رکھنے والوں سے دوستی کر لی۔ ان کی ماں کے مطابق جب اسامہ بن لادن کا داخلہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں ہوا تو وہاں پر ان میں کٹر پن اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان کے اس کٹر پن کو مزید بڑھاوا دیا، اور پھر 1980 کا وہ وقت تھا جب اسامہ بن لادن نے پہلی بار کسی جنگ میں حصہ لیا۔
1980 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو اسامہ بن لادن نے مجاہدین کے ساتھ شامل ہو کر جنگ میں حصہ لیا، اور شاید یہ بات آپ کو ہضم نہ ہو، لیکن اس وقت امریکہ نے بھی سوویت یونین کے خلاف مجاہدین کی حمایت کی تھی، اور اسامہ بن لادن کو بھی امریکن حمایت حاصل تھی۔ اسامہ بن لادن نے افغانستان میں مجاہدین کے لیے مالی امداد فراہم کی اور ان کے لیے ٹریننگ کیمپس بھی قائم کیے۔ 1989 میں سوویت یونین کے افغانستان چھوڑنے کے بعد اسامہ بن لادن نے القاعدہ نامی تنظیم بنائی، جس کا مقصد مغربی ممالک اسپیشلی امریکہ کے خلاف جنگ کرنا تھا۔ القاعدہ نے 1990 میں کئی حملے کیے، جن میں سے 1998 میں کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارتخانوں پر بم دھماکے شامل تھے۔ ان حملوں میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ 1998 میں اسامہ بن لادن نے امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو قتل کرے۔ اس فتوے کے بعد القاعدہ نے کئی حملے کیے، جن میں 2000 میں USS کول پر حملہ شامل تھا، جن میں 17 امریکی نیوی اہلکار ہلاک ہوئے۔ اسامہ بن لادن کی امریکہ سے نفرت کی ایک بڑی وجہ مسلم کنٹریز میں امریکی فوجی موجودگی تھی، خاص طور پر سعودی عرب میں۔ امریکہ فوجی اڈے ان کے لیے ناقابل قبول تھے۔ ان کے مطابق سعودی عرب ایک مقدس ملک ہے اور یہاں پر کسی ایسی فوج کا ہونا حرام ہے۔ اسامہ بن لادن نے امریکی خارجہ پالیسی کو بھی بہت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اسلامی ممالک میں مداخلت کرتا ہے اور ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے فلسطین کے مسائل پر بھی امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے۔ اسامہ بن لادن نے خود کو اسلامی دنیا کا محافظ سمجھا اور کہا کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور انہیں ان کے حقوق سے محروم کر رہے ہیں۔ اور 2001 میں القاعدہ نے 9/11 کے حملے کیے، جن میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہوئے۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور اسامہ بن لادن روپوش ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے تورا بورا افغانستان میں تھے، جہاں امریکی فوج نے ان کا پیچھا کیا۔ تورا بورا کی جنگ دسمبر 2011 میں ہوئی، جب امریکی فوج اور ان کے اتحادیوں نے تورا بورا کے پہاڑی علاقوں میں القاعدہ کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ اس جنگ کا مقصد اسامہ بن لادن کو پکڑنا تھا، لیکن وہ بچ نکلے۔ کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن نے تورا بورا کے ہاروں میں پناہ لی تھی اور وہاں سے پاکستان فرار ہو گئے۔ 9/11 کے حملوں کے بعد امریکن انٹیلیجنس ایجنسی نے اسامہ بن لادن کی تلاش شروع کر دی۔ ابتدائی طور پر CIA اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں نے القاعدہ کے مختلف ارکان کو گرفتار کر لیا اور ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، اور آخر CIA کو وہ انفارمیشن مل گئی جن کی ان کو تلاش تھی۔ 2002 میں القاعدہ کے ایک رکن خالد بن عطاش کو کراچی سے گرفتار کیا گیا۔ خالد بن عطاش نے اسامہ بن لادن کی قریبی ساتھی ابو احمد الکویتی کا نام بتایا، جو اسامہ بن لادن کے رائٹ ہینڈ تھے، تو CIA نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ 2009 میں CIA کو معلوم ہوا کہ ابو احمد الکویتی پاکستان میں موجود ہے۔ CIA نے پاکستان کو 4 ٹیلی فون نمبر فراہم کیے جو زیادہ تر بند رہتے تھے، لیکن ان نمبروں کی مدد سے CIA نے الکویتی کی موومنٹ کا پتہ لگا لیا۔ 2010 میں CIA نے معلوم کیا کہ ابو احمد الکویتی ایبٹ آباد میں ایک خفیہ کمپاؤنڈ میں رہتا ہے۔ کمپاؤنڈ میں موجود افراد کی نقل و حرکت بہت غیر معمولی تھی۔ وہاں پر رہنے والے لوگ فون یا انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے تھے۔ کوڑا کرکٹ باہر پھینکنے کے بجائے گھروں میں ہی جلا دیا جاتا تھا۔ حفاظتی انتظامات بھی عام گھروں سے کہیں زیادہ سخت تھے۔ 2011 کے آغاز میں CIA نے امریکن صدر باراک اوباما کو اس معلومات سے آگاہ کیا۔ کئی ماہ تک نگرانی جاری رہی اور بالآخر 29 اپریل 2011 کو آپریشن کو حتمی شکل دی گئی۔ آپریشن کا منصوبہ یہ تھا کہ 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز اور 2 چینوک ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا جائے گا۔ 24 نیوی سیلز کمانڈوز بشمول 6 سیل ٹیم کے اہلکار حصہ لیں گے۔ مشن کا وقت 40 منٹ کا رکھا گیا تھا اور ہدف کو زندہ پکڑنا ترجیح ہوگی، لیکن مسامت کی صورت میں گولی مار دی جائے گی۔ اور 12:30 بجے اسامہ بن لادن مارا گیا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ لاش کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس وقت امریکن حکام کے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک، لاش کو میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے،
دوسرا آپشن یہ تھا کہ لاش کو کہیں چھپا دیا جائے۔ بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ لاش کو سمندر میں دفنا دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ کئی عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا، جن میں اسلامی روایت، سیاسی حساسیت اور ممکنہ سیکیورٹی خطرات شامل تھے۔ مگر آخر سمندر میں ہی کیوں دفنایا گیا؟ اس کے لیے امریکہ نے 3 ریزنز دیے۔ ایک، اسلامی روایت۔ اسلامی روایت کے مطابق میت کو جلد سے جلد دفنانا ضروری ہوتا ہے، عام طور پر 24 گھنٹوں کے اندر۔ امریکہ حکام نے کہا کہ انہوں نے اس روایت کا احترام کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کی لاش کو جلد دفنانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس پر بھی سوالات اٹھائے گئے۔ کیا یہ واقعی اسلامی روایت کے مطابق تھا؟ کیونکہ سمندر میں دفنانا عام اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ دوسری وجہ، کوئی ملک لاش لینے کو تیار نہیں تھا۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سعودی عرب سے رابطہ کیا، جو اسامہ بن لادن کا آبائی ملک تھا، لیکن سعودی عرب حکومت نے لاش لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا۔ تیسری وجہ، قبر کو مزار بننے سے روکنا۔ امریکی حکام کو خدشہ تھا کہ اگر اسامہ بن لادن کی لاش کو زمین میں دفنایا گیا تو ان کے قبر کو جہادی گروپ زیارت کی جگہ بنا سکتے ہیں، اور اس سے دہشت گردی کے نظریات کو مزید تقویت مل سکتی ہے اور ان کے فالوورز کو ایک نیا مقصد مل سکتا تھا۔ لیکن کیا واقعی یہ فیصلہ حقیقت پر مبنی تھا؟ اور کیا لاش کو چھپانے کا مقصد کچھ اور تھا؟ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ امریکہ نے لاش کو سمندر میں دفنا کر کے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی۔ ان کے مطابق لاش کو میڈیا کے سامنے پیش کیا جاتا تو اس سے کئی سوالات کے جواب مل سکتے تھے۔ اور کیا واقعی لاش کو امریکہ لے جایا گیا؟ کچھ سازشی نظریات کے مطابق اسامہ بن لادن کی لاش کو خفیہ طور پر امریکہ لے جایا گیا تاکہ ان پر مزید تحقیق کی جا سکے، لیکن امریکی حکام نے ان نظریات کو مسترد کر دیا۔ اور کیا یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا؟ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ زیادہ تر سیاسی تھا، تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو ختم کر دیا اور اس کے بعد کوئی اور خطرہ نہیں رہا۔ اور آخر میں، سمندر میں دفنانے کا فیصلہ آج بھی ایک متنازع موضوع ہے۔ کچھ لوگ اسے ایک دانشمندانہ فیصلہ سمجھتے ہیں جو ممکنہ خطرات کو کم کرنے کے لیے کیا گیا تھا، جبکہ دیگر اسے ایک راز چھپانے کی کوشش قرار دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ اسامہ بن لادن کی موت اور ان کی لاش کے ساتھ کیا کیا گیا ہمیشہ تاریخ کا ایک اہم اور کنٹروورشل چیپٹر رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔